ہاں تو ہاں تو میں مطلب 10 دن پہلے میں گیا تھا میرے کورٹ کے کام سے. اور ممبرا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. ممبرا سے 10-12 لوگ آئے میرے آفس پہ. انہوں نے توڑ پھوڑ کیا, میری کار توڑ دی انہوں نے. اچھا. تو ہاں, اور میری والدہ کو دھمکی دے کے گئے کہ تیرا بیٹا جہاں پہ ملے گا اس کو سمجھا دینا. تو میں پھر گھر پہ آیا اور میں نے یہ سب چیزیں ہوئی تو میں ایف آئی آر کے لیے پولیس اسٹیشن گیا. میں نے وہاں پہ ایف آئی آر کیا. اور سڈنلی 2 دن کے بعد میں کورٹ سے میری بائک پہ آ رہا تھا. اور یہ 6-7 لوگوں نے آ کے مطلب میرے پر اٹیک کر دیا. اور مطلب ہاتھ میں تھوڑا فریکچر ہو گیا ہے اور سر پہ بھی تھوڑا گھاؤ لگ گیا تھا. تو 3-4 دن میں ایڈمٹ تھا. تو سنڈے کو میں پکڑے گئے ڈسچارج یا ہوا. نہیں گئے؟ پکڑے جانے کی بات کیسی ہے کہ ایف آئی آر تو ان لوگ کے اوپر ہوا ہے, بٹ ابھی اس کو یہ لوگ ریلیجیس بھی جانتے ہو نا بھائی, کہ اسلام جب خطرے میں آنے لگتا ہے تو پھر اسلام پہ. اور اس میں سب سے بری بات مجھے یہ لگی, جو میرے مومین وکیل تھے, میرے جو دوست تھے, انہوں نے بھی اس چیز میں میرا سپورٹ نہیں کیا. جبکہ میرے نان مومن دوستوں نے مجھے اس میں سپورٹ کیا, بٹ جو میرے مومن کلیگ تھے انہوں نے اس میں سپورٹ نہیں کیا بھائی. نہیں وہ کیسے کریں گے, وہ نہیں کریں گے نا. وہ اور ایمانیت جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے نا بھائی, پریفرنس اس کو ملتا ہے. اور ابھی میں نازیہ جی کا بھی انٹرویو دیکھا تھا. انہوں نے بولا کہ مومن عورتوں کو آنا چاہیے, پڑھائی لکھائی کرنا چاہیے. اس لڑکی کے اگینسٹ میں جو میری مطلب جو اپوننٹ ہے, شی از اے فیمیل لائر, اور وہ اس لڑکی کو سمجھا رہی ہے کہ تو اسلام کے طریقے سے چل. تو بولتے اچھا. نا, ہاں, تو یہ مومن عورتیں جو ہے نا بھائی, یہ کتنی بھی پڑھ لکھ جائیں, ان کا دماغ نا تلوے سے اوپر نہیں آنے والا بھائی. سوری میری لینگویج تھوڑی ہارش ہے عورتوں کے لیے, لیکن سڈنلی میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہو کے یہ دوسری عورت کو کیا سمجھا رہی ہے. تو یہی سب واقعہ تھا. اور سالبہ میں آپ کے اسٹریم پہ بولنا چاہتا ہوں کہ اب میں کھل کے سامنے آنے کو تیار ہوں. مجھے اب ارے کوئی واہ. فرق نہیں پڑتا ہے. اب مجھے کوئی لیکن فرق نہیں پڑتا. لیکن جولی ایل ایل بی صاحب ٹھیک ہے, لیکن کیسا ہے دیکھیے ابھی یہ آپ کھل کے آپ جو ہے نا 2 ہفتے بعد آئیے گا, ٹھیک ہے؟ پہلے جی یعنی ایڈم 2 بھائی. ہفتے سوچئے سمجھیے اپنے ڈیسیجن کو. مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا سا آپ کا جذباتی ہاں ڈیسیجن ہے. جذبات تو آپ 2 کا بول ہفتے رہا ہے. ایگزیکٹلی 2 ہفتے جو ہیں اس کو دیں, اور 2 ہفتے میں دیکھیے کہ آپ کا اگر اس وقت بھی یہی جذبہ رہا تو دیٹ میک سینس, ٹھیک ہے؟ تو لیکن ناٹ رائٹ ہمارے ناؤ. ایڈم صاحب, ہمارے جولی ایل بی صاحب جو یہ کافی سمجھدار ہے یہ, تو میں تو ان کو, لیکن پھر بھی میں ان کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ تھنک 100 times اباؤٹ دی کانسیکوینسز, کیونکہ آپ کو اچھے سے پتا ہے, اور اس کے بعد پھر کوئی سٹیپ لیجیے گا کھل کے آنے کی اگر آپ سوچ رہے ہیں. ورنہ اٹ کین بی ویری ڈیفیکلٹ, اور کافی ساری پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل جولی ایل بی صاحب, اور بہت سوچ سمجھ کے آپ کو پھر اس بارے میں فیصلہ لینا چاہیے. ساحل بھائی, میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا. میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ہاسپٹل میں تھا, مجھے اگر میں ایسے کیسز لوں گا تو ڈیفینیٹلی پھر مجھے یہ سب چیزیں, یہ فرسٹ ٹائم مجھے نہیں, یہ بار بار مجھے فیس کرنی پڑیں گی. اور اگر میں مطلب بولتے نا, اگر میں مومنوں کے لیے, میرے مسلمانوں کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتا ہوں, میری سوسائٹی کے لیے, تو ڈیفینیٹلی اگر میں ایسے کیسز لیتا ہوں تو ایک بار نہیں, یہ 10 بار میرے کو ویسے ہی حملہ کریں گے. جو ممبرا کا جو مولانا تھا, اس نے تو میری والدہ کے سامنے یہی بولا تھا کہ اس نے بولا تیرا بیٹا اگر اس کیس کو نہیں چھوڑے گا تو پھر تو تیرے بیٹے کو کھو دے گی. تو آپ ساحل بھائی, آپ مجھے بتاؤ کہ یا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں, اس بچی کے کیس نہ لوں, اس بچی کو منع کر دوں جس نے ٹرسٹ کر کے اتنا مجھے, اور جو اس کے پیرنٹس کا سپورٹ ہے, یا مطلب جس کا بھی, جتنے لوگوں کا میرے کو جو مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, جو میرے پر بھروسہ کیے ہیں, یا تو میں ان کا بھروسہ توڑوں تو میں میری خود کی نظر میں گر جاؤں گا. تو صحیح اگر بات ہے مجھے آپ کی. اگر میں نے فیلڈ ڈے چوز کیا ہے تو یا تو میں اپنے بارے میں سوچوں یا پھر ان کے بارے میں سوچوں.
तो ये कस्में मैं कब तक रहूंगा? तो फिर फाइनली मैंने ये कि अगर मैं ऐसे केसेस में हाथ डालूंगा इन मौलाना के खिलाफ, तो डेफिनेटली ये बार बार मुझे इसी तरीके से ये करेंगे। और जिस देश में एक वकील सेफ नहीं है, जिसको लॉ का जो बोलते हैं ना, संविधान के ऊपर पूरा देश है, अगर वही सेफ नहीं है भाई, तो बाकी मैं आम पब्लिक का कहाँ से इस पे करूं? सही बात है आपकी। देखिए जॉली एलएलबी साहब, अगर वाकई में आप आना चाहते हैं, और अगर वो केस को हमें फिर, अगर आप चाहते हैं कि उसको एक 2 weeks, 2 weeks, हाँ, 2 टेक 2 weeks. वीक्स टाइम, या राइट, टेक 2 वीक्स टाइम, और उसके बाद अगर आप फैसला लेते हैं, और वो जो केस आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उस पे हो, तो somehow we need to bring it to the notice of people, लाइमलाइट में उसको लाना पड़ेगा। और उसमें अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर। आई हैव नाउ गुड कनेक्शंस, जिनके थ्रू से हम कई सारे लोगों तक ये चीज को पहुंचा सकते हैं, सो दैट आप भी सेफ रह सकते हैं, और वो जो लड़की है उसको भी इंसाफ मिल जाए। बट टेक 2 वीक्स टाइम एंड देन डिसाइड। साहिल भाई, मैंने ऑलरेडी मेरा प्रिपरेशन कर लिया है। मेरे को मेरी सिर्फ फैमिली को यहाँ से एक दूसरे सिटी में मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। वो यहाँ से शिफ्ट हो गए तो डेफिनेटली अब मुझे फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे मेरी सिर्फ फैमिली को यहाँ से शिफ्टिंग करना है, और जो प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी, ये 2 से 3 दिन में मैं उनको यहाँ से शिफ्ट कर दूंगा। और उसका जो चीज़ें मैं इंडिविजुअल रहूंगा, तो फिर मैं अपने हिसाब से वो हैंडल कर सकता हूँ। बट थैंक यू साहिल भाई, आपने इतना सपोर्ट और कंसर्न किया। थैंक यू। बिल्कुल भाई, वी लव यू जॉली एलएलबी साहब। तो हम तो चाहेंगे कि आप कोई जज्बात में ऐसा फैसला ना ले जिसका नुकसान आपको हो। सो दैट इज वो तो एकदम पक्की बात है। थैंक यू सो मच जॉली एलएलबी साहब, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक थैंक यू। यार हमारे मोमिन हजरात जो है वो कहाँ चले गए? ये एबीडी कौन है? एबीडी साहब। हाँ, हेलो जी, मोमिन है सर। ये क्यों पूछ रहे हैं आप? ये क्यों पूछ रहे? हम्म? ये नहीं पूछना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? नहीं, आप बताओ ना कि मतलब पूछकर आप क्या कहना क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं कि आप अगर मोमिन हैं तो आपसे बात करेंगे, अगर आप मोमिन नहीं हैं तो आपसे बात नहीं करेंगे। आज आपको थर्सडे को बुलाएंगे। ये आपके पूछने का मकसद है? जी। आप फर्स्ट टाइम हाँ, आए मैं क्या मोमिन हूँ। चैनल पर? नहीं नहीं, मैं इससे पहले भी बात कर रखा हूँ। अच्छा, तो पता नहीं है क्या आपको क्यों पूछते हैं? ये मैं आप लोगों का उसूल नहीं सुन रखा हूँ कि क्या उसूल है। अच्छा, आज पता चल गया उसूल? हाँ, आज पता चल गया। अच्छा, क्या कहेंगे? क्या है इस्लाम के बारे में आपके पास? भाई मुझे क्या कहना है, मुझे आप आज आप लोगों से सवाल करना है कि भाई आप लोग हमारा क्या आपको चाहते हैं? हमेशा हमसे सवाल। मेरा भी गला खराब है साहिल भाई। अच्छा, ये कौन है? ये नहीं सुधरेगा, ये जो है ना एडम, ये सुधरेगा नहीं, समझे? क्या यार, ये जो एडम साहब एडम है ना, बेचारे मोमिन हजरात जो है एकदम तुम लोग पता नहीं यार साला किसके पुजारी हो, किस चीज की लालच में मतलब इस्लाम को टारगेट बनाते हो। अल्लाह खैर करे यार, पता नहीं साले खैर तुम तो लोग नहीं करता सुधरोगे नहीं, बेचारा। सुधरोगे प्रॉब्लम नहीं ही तुम तो है, लोग, अल्लाह खैर नहीं करता, यही तो प्रॉब्लम है। समझे भाई? तुम लोग सुधरोगे नहीं। अब बताओ ना, ये स्कैनर क्यों लगाते हो यार तुम लोग? बताओ, हर वीडियो के आखिर में स्कैनर लगाते हो, भीख मांगते हो। अरे तुम लोगों का नहीं कोई काम है ना जॉब है? तुम लोग साले मस्जिद और मंदिर के बाहर कटोरी लेके बर्तन लेके क्यों नहीं बैठ जाते हो? इस तरीके से बोल, बदनाम कर रहे हो, लोगों के ध्यान को खराब कर रहे हो, और दबे अल्लाह अल्फाज क्यों में भीख तुम मांगता है? कहते हो कि हम हक्कानियत को अल्लाह सामने क्यों लाते भीख हैं, मांग अल्लाह क्यों भीख मांगता है? अल्लाह के इस्लाम की सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं। बताओ, भाई यही तुम तो बता पूछ रहा दो हूँ, अल्लाह किसी क्यों? इस्लामिक स्कॉलर, हाँ भाई, इसकी वही एक तो भी पूछ रहा हूँ, इस्लामिक अल्लाह क्यों भीख स्कॉलर मांगता की है? मिसाल दे दो, जो भाई बंदा अल्लाह तुम्हारी हाँ तरह तुम हाँ लोगों की तरह भाई, ओ भाई स्कैनर सुन लगा तो रखा सही, हो। ओ सुन तो सही, अल्लाह भीख मांगता है बेटा। अल्लाह कुरान अल्लाह में भीख 3 मांगता जगहों है, के अल्लाह भीख ऊपर मांगता है। भीख मांगता है, नहीं मांगता? कमाल की बात है।
کیا مطلب تم کمال کی بات اپنے ہے؟ آپ کو اللہ سے کیا کے لیے کمپیئر کر رہے ہو؟ ہاں اللہ میرے سے نیچے ہے، ستیہ بات ہے. اللہ سے مقابلہ کروں گا میں تو چھوٹے بندوں سے مقابلہ کرتا ہی نہیں. میں چھوٹی موٹی چیزوں سے مقابلہ نہیں کرتا، اللہ سے کرتا ہوں سیدھا. اللہ جس دن بھیک مانگنا چھوڑ دے گا اس دن میں بھی کچھ کہنا چھوڑ دوں گا. حکومت سے بھائی یہ مطالبہ دیکھ کر رہے ہو کہ مطلب ایڈم لا صاحب، بنانا آپ چاہ رہے ہو. جیسے کبھی بھی تم لوگوں کا یہ خواب ارے رک کبھی بھی بھائی، شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، کبھی بھی ارے تھوڑا شرمندہ رکے تعبیر گا، نہیں ہوگا. ارے رک رہے بھائی، تھوڑا صبر تو کر. اتنا گرم توے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ ٹھنڈی کا موسم ہے، توا تھوڑا ٹھنڈا رکھ. یہ دیکھ وہ کہاں ابھی آپ گئے ایڈم صاحب، ارے کتیا کہاں گئے کتیا؟ رک رہے بھائی. ابھی اللہ کے بارے میں وہ ایڈم نازیہ صاحب جو آپ سے تھی بات کتیا، کریں گے. کتیا ہوگی تیری ماں، تیری بہن، ہاں تیری بیٹی، تیری بچی. اب بتاؤ جو دوسروں کو اور کتیا کہہ رہے ہو، اور بغیرت سن انسان. اسلام کے اور خلاف سن اتنا سن 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 آگ اگل رہی تھی. ابے سن، نازیہ کے بارے میں تجھے پتا نہیں ہے. تیرے پچھواڑے میں سے ڈنڈا ڈال کے منہ سے نکالے گی وہ، اگر اس تک جائے گا تو اگر اپنی میں ہم اس لوگ کو کیسے، تو نہیں ایک منٹ سن. پہلے سن لے میری بات. تو ہم لوگ کو بول دے گا نا ایک بار سے چل جائے گا، ٹھیک ہے. کئی لوگوں کا گیم وہ ڈال چکی ہے سیدھا جیل میں. تو زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہم سے بات کر رہے ہو نا، ہم سے کرو، اچھے سے کرو، ہے نا. آپ کو موقع ملا اچھے سے بات کرو. اتنی کیا تم کو انگار لگی ہوئی ہے؟ تو یہ لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس. ڈھنگ سے بات کرو ورنہ گندا سنو گے. میرے بھائی یہ ہاں بتاؤ یہ کسی پہلے کو ہرٹ بتا، کرنا ابھی اس تو طریقے سے بول صحیح رہا ہے کیا؟ تھا. ابے سن اے بی ڈی، یہ بتا، یہ تیرا جو یہ مولوی ہے، یہ پے پال کا بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ $100 کا، کیا مانگ رہا ہے؟ یہ $100 کا بھیک کیوں مانگ رہا ہے وہ بات کرنے کے لیے؟ تو بولا کون نا ہم لوگ مولوی؟ سکینر کیوں لگاتے ہیں. ہاں کیوں لگا دو بتاؤ. ہاں تو یہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ ہاف آور $100. آدھے گھنٹے کا $100. ہاں نا سالا یار، کتا. $8,000. اب ان کا کیا ہے؟ اب ان کا کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے کیا ان کا راز ہے؟ تم کیسے اچھا جانو گے اس میں اور ہم دیکھو، کیسے جانیں گے جب تک کہ براہ ہاں راست بات نہ ہو جائے؟ اور یار یہ اچھا تم لوگ ہنستے ایڈم کیوں صاحب، یار؟ ابے یار ایک تھوڑا سنجیدہ رکتا کیوں نہیں ہے؟ یہ اے بتاؤ کہ بھائی کب اگر تھوڑا تو رکتا کیوں نہیں ہے؟ بولتا جائے گا تو بولتے رکنا بھائی، تیرے سے بات کریں گے، رک. اچھا ایڈم صاحب یہاں پہ آپ دھیان دو. یہ کہتا ہے اسپانسر کاؤنسلنگ سیشن فار سم ون ہو کی ناٹ افورڈ اٹ. مطلب واللہ جو حبیبی، افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہے، کوئی دوسرا کرے اس کے لیے اسپانسر. اللہ حبیبی، اللہ یہ حبیبی، تو حال اللہ ہے. حبیبی. بول بھائی ابھی. یہ سب آپ لوگوں کا ٹارگیٹ ہے اسلام کو بدنام کرنا. یار مجھے کیا یہ بدنام سمجھ میں نہیں کیا آتی بھائی. بھائی؟ آپ لوگ جب نکل گئے، ایک منٹ نہیں نہیں، جب بدنام آپ کیا لوگ کیا بھائی؟ جب آپ بدنام لوگ کیا کیا نکل وہ گئے ہو بتا اسلام کو چھوڑ دیو تو یار بھائی. کیوں پیچھے پڑے بدنام ہو؟ کیا 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 یار اس یہ کے بتا. پیچھے؟ اچھا بدنام ایک کیا سیکنڈ. کیا ہے بتا. سہل اس کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، ہاں اس کا سوال بڑا ٹھیک. امپورٹنٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے جب تم لوگ نکل گئے ہو تو تم اسلام کے بارے میں کیوں بول رہے ہو؟ کریکٹ یہی سوال ہے نا سر آپ کا؟ جی بالکل. اوکے. محمد کافروں میں سے نکل گیا تھا نا، تو کافروں کے بارے میں کیوں بولتا تھا؟ کیا چیز؟ محمد پہلے کفر کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، جب اس نے چھوڑ دیا تو پھر کافروں کے بارے میں کیوں بولتا تھا؟ یہ ثابت کرو تو کہ کیا محمد ثابت صلی کروں اللہ میں؟ علیہ وسلم نبوت سے پہلے وہ شرک کا کام کرتے تھے. دکھاؤ تو کہیں سے. الحمدللہ، میں نے تو پورے سیٹرڈے سنڈے کو میں نے اور کیا دکھایا؟ میں تو سنا ہی نہیں اس دن، میں تو دیکھا ہی نہیں. اوکے. محمد 40 کہ سال سے پہلے محمد کیا صلی تھا؟ اللہ علیہ وسلم چلو یہ نبوت بتا. سے پہلے محمد نبوت 40 سے سال سے پہلے کیا تھا 40 سال سے پہلے؟ ارے بھائی کچھ بھی تھے، انہوں نے شرک کا کام نہیں کیا. یہی اگر تو وہ پوچھ شرک رہا ہوں. کا کیا کام بھائی عبد سنو میرے بھائی پلیز، ایک منٹ، میرے بھائی مجھے ایک منٹ. جلیبی نہیں چاہیے، مجھے سمپل سوال کیا، سمپل جواب دو. 40 اس سال سے جواب کے پہلے ساتھ محمد میں کیا تھا؟ جواب دوں گا تو بھائی. میرا ایک سوال کا پہلے تو جواب دے دے کہ یہ بتاؤ کہ جب اگر محمد صاحب 40 سال سے پہلے شرک کرتے، پھر وہ بعد میں 40 سال کے بعد جب نبوت ان کو ملی، تو نبوت کے ملنے کے بعد جب وہ لوگوں کو دعوت اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کیا، لوگوں کو شرک سے جی روکے، تو یہ جی بتاؤ کہ کسی نے بھی محمد صاحب کو طنز کسا کہ تم تو خود شرک کرتے تھے اور تم چلے ہم کو شرک سے روکنے کے لیے؟ کہیں بھی اس بات کی بالکل گواہی دے سکتے ہو؟ تاریخ کی بالکل کسی بالکل کتاب میں لکھا ہو؟
ہاں ہاں بالکل بالکل دیتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں. کہ کسی نے آپ کو کہا کہ تاریخ تم میں آپ خود شرک کرتے ارے تھے. صبر جواب بھی تو لو نا، کھوتی کے بچے صبر تو کرو، سوال پہلے کرتے سن لو جواب نا لیا کرو. سور، ابھی سن لو پہلے. یار سور ہے آپ تمہارا بتاؤ. محمد، تمہارا محمد ہے سور. بلا اور گالیاں ارے گالیوں کا آپ ریفرنس کمپٹیشن دو. کرنا کرو. سن کرو، اے بی ڈی، لیٹس ڈو دا کمپٹیشن اے آف بی ڈی، گالی. آپ ریفرنس دو بھائی، آپ ریفرنس دو. پلیز بھائی، اے بی ڈی تیرے سے نہیں سن، اے بی ڈی تیرے سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے رسول کی گستاخی کا وہ مت بن، تو ذریعہ مت بن. ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اچھے سے بات کر، ریفرنس لے، ریفرنس دے اور اپنی بات کر، ٹھیک ہے؟ یہ لاسٹ وارننگ ہے، ورنہ تو خود ذمہ دار ہوگا رسول اللہ کی گستاخی کروانے کا، یہ پہلے ہی بول رہا بھائی ہوں. میں کیوں ہوں پلیز، گا؟ نہیں بھائی، میں بھائی ایک تو اگر منٹ، میں کیوں ایڈم ہوں کو گا گالی دے گا، سن، تو اگر ایڈم کو گالی یار دے بھائی؟ گا، نہیں چلاتا کیوں یار؟ یہ تھوڑا تمیز سے بات نہیں کر، چلاتا کیوں یہ بندہ؟ اس لیے غصہ اٹھتا میں ہے. کیا بول رہا ہوں پہلے وارننگ سن لے. اگر تو ایڈم کو گالی دے گا، برا بھلا بولے گا، وہ سیدھا محمد صاحب کو بولے گا. اور اگر تو نہیں چاہتا ایسا ہو تو مہربانی کر کے آرام سے بات کر، اچھے سے بات کر. پلیز گو ایڈ ود دی ڈسکشن. بھائی تو چلانے کی کیا وجہ ہے یار؟ میں جب نارملی بات کر رہا ہوں تو اگلا بندہ چلا کیوں رہا ہے؟ سوال کر کے چپ کر جاؤ، جواب لے لو. اوکے. محمد کے گھر میں بت تھے، محمد کے گھر کے دروازے پہ بت تھا، اور جبرائیل نے کہا تھا کہ اپنے گھر کے دروازے پہ جو بت ہے اس کا سر قلم کر دو، اور جو تمہارے گھر کے اندر بت ہیں ان کے بھی سر قلم کر دو. اگر محمد بت پرست نہیں تھا تو اس کے گھر کے دروازے پہ اور اس کے گھر کے اندر بت کیوں پڑے ہوئے تھے؟ آپ بولیے. سوال سنا؟ کیا سوال کیا میں نے؟ جی بالکل، کہ محمد کے گھر کے اوپر بت تھا. نہیں، دروازے کے اوپر. ہاں دروازے کے اوپر بت تھا. تو آپ اور اس اس سے کے یہ گھر کے ثابت اندر بھی کرنا بت چاہ تھے. رہے ہو؟ جی جی اور جی اس کے جی. گھر کے اندر بھی بت تھے. آپ جی ٹھیک، میں بولوں آپ بولیے گا اور کچھ؟ جی بولیں سر. ٹھیک ہے، آپ نے کہا آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھر میں بت تھا یا دروازے کے اوپر بت تھا تو محمد صاحب اس کا ان کے وہ شرک کر رہے تھے، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک رہے تھے، اس کی پوجا کر رہے تھے. آپ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے اپنے کوئی بھی مسلمان یا نان مسلم جو بت پوجا نہیں کرتا وہ اپنے گھر میں بت رکھتا؟ کیا کہہ رہا؟ جو بھی بندہ بت کی پوجا نہیں کرتا کیا وہ اپنے گھر میں کبھی بت لا کے رکھے گا؟ ارے میرے بھائی، تم ابھی اس زمانے کی اس زمانے کو اس زمانے سے کمپیئر کیوں کر رہے ہو؟ اس زمانے میں دنیا تو کے کسی تھا بھی ہی زمانے لوگ. کو دنیا کے کسی بھی زمانے کو پکڑ لو، مجھے پرواہ نہیں ہے. جو شخص جس بت کی پوجا نہیں کرتا وہ اپنے گھر میں بت رکھے گا وہ والے؟ پک اینی میرے زمانہ، بھائی تم میں محمد سے 500 سال پیچھے چلے جاؤ اور محمد سے 500 سال پیچھے کے زمانے کو دیکھ کے بتا دو. میرے بھائی میرا سوال یہ نہیں تھا. میں نے کہا میرا نا کہ میں سوال آپ کے یہی سوال ہے. کا جواب دوں گا. اوکے تو اس کا پہلے جواب میرے دینا. سوال کا جواب دے دیجیے. دے میرے دیا میں سوال نے. کا جواب دے دیجیے کہ جب محمد صاحب ٹھیک لوگوں ہے. کو شرک سے جب روک رہے تھے تو ہوں کسی نے کہا کہ تم ہوں خود شرک کرتے تھے اور آج تم ہاں، کو روک رہے ہو؟ اس یہ بات کی گواہی اسٹیٹمنٹ کہنے دیجیے کی مجھے. ضرورت نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محمد خود بتوں کو لگاتا تھا کعبے کے اندر. کیا آپ بھول گئے؟ میری بات کا جواب آپ کے پاس ہے نہیں، اس کا مطلب میں یہ نہیں وہی ہوا؟ دے رہا ہوں. کیا مطلب؟ ایک سیکنڈ. اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محمد خود کعبے کے اندر بت اپنے ہاتھ سے لگائے. دیکھو جب محمد 16 سال کا تھا یا 14 سال کا تھا، ڈفرنٹ تفاسیر ڈفرنٹ ریفرنسز دیتی ہیں، محمد نے کعبہ ری بلڈ کیا تھا. بھول گئے ہو یہ بات؟ جب اس نے قریش کے چاروں بڑے قبیلوں کے سرداروں کو کالا پتھر چادر میں ڈال کے دیا تھا کہ یہ لو پکڑو، چاروں کونوں سے پکڑ لو اور آؤ ہم اس کالے پتھر کو واپس لگاتے ہیں. جب کعبہ ری ہوں. بلڈ ہوا تھا اور جب اس نے دھوتی کھول کے اپنے کندھے پہ رکھ لی تھی اور ننگا ہو کے گر گیا تھا، اس وقت کعبے میں 360 بت تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں تھے. بہترین. تو جب محمد وہ 360 بتوں کو عزت و احترام کے ساتھ کعبے میں رکھ کے آ رہا ہے، ہر بت کو جب بھی مندر میں رکھا جاتا ہے تو رکھنے کے ساتھ اس کی پرستش کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی؟ آپ نے کہا کہ بھائی مجھے ہی بولنے کا موقع دو کہ نہیں دو گے؟ تو بولو نا یار، بولو ریفرنس کے ساتھ بولو. میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بولتے جا رہا ہوں. دو ریفرنس دیے میں نے آپ کو. بقول آپ کے
کہ محمد صاحب نے مطلب اپنے ہاتھوں سے بتوں کو رکھا, نہیں رکھا, پھر 360 آپ بول دو نہیں رکھا, میں ریفرنس دکھا دیتا ہوں, آپ بول دو نہیں رکھا تو میں ریفرنس دکھا دیتا ہوں, مسئلہ نہیں. ایک منٹ, پھر 360 بت کو پھر نکالنے کا حکم کس نے دیا, اس کو باہر کس نے کیا؟ محمد نے محمد نے دیا. کیوں کیا؟ اب میں اس کا بھی جواب, کوئی مسئلہ نہیں, وہ بات کی بات ہے, ہم وہاں پہ بھی جائیں گے یہ, لیکن یہ جواب بات کا ہے. پہلا جو سوال یہ تھا کہ جب محمد 40 سال کا نہیں تھا تو کیا وہ بت پرست تھا کہ نہیں تھا. پہلے ہم اس کو فکس کر لیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے وہ بہت بات کی بات ہے, وہ 23 سال کے بعد کی بات ہے, میں 40 سال سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, فتح مکہ جب ہوا تھا اس کے بعد بت نکالے تھے نا, ٹھیک ہے, ابھی تو میں نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو محمد نبوت سے پہلے بت پرست تھا کہ نہیں تھا, ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ نہیں تھے, نہیں تھا. اوکے آپ کا دعویٰ ہے, لیکن محمد ٹھیک ہے, سن آپ کے پاس دلیل ہے, دلیل دے دو, کیا آئی بات ہے, واللہ حبیبی پلیز دلیل دو. ہاں دلیل یہ ہے کہ جب ہمارے نبی جب لوگوں کو شرک سے روک رہے تھے اور لوگوں کو جب دعوت دے رہے تھے, 40 ایئرز کے بعد 40 ایئرز سے پہلے کیا تھا اس کا دعویٰ دیں, وہ دلیل نہیں ہے میرے بھائی. جب نبوت ملنے کے بعد لوگوں کو روکا نا شرک سے, اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس نے اب اپنا خدا تیار کر لیا تھا, اس نے اب اپنا خدا تیار کر لیا تھا. دیکھیں آپ نے مجھے پروف دینا تھا, حجت نہیں دینی اسٹوپڈ قسم کی. اب اس نے اپنا اس بات کا جواب نہیں ہے نا, بات کا جواب نہیں. اسی سے محمد صاحب کی پاک دامنی ثابت ہوگا کہ محمد صاحب سے بت پرست نہیں تھے, صرف نہیں کرتے تھے. نہیں ہوتا, آپ دکھا دو نا, اگر کسی بندہ نے کہا ہو کہ تم خود شرک کرتے تھے. سر وہ تو کوئی لکھے گا نہیں, کیوں لکھے گا محمد, کیوں لکھے گا ایسی چیز؟ کمال کی بات ہے, کیونکہ اس کا جواب میں نہیں آپ ہے. کو بتاتا ہوں, دیکھو اس کا جواب ہے نا, جب ایک بندے کے گھر میں بت ہیں, جب وہ مندر کی تعمیر کر رہا ہے, بت رکھ رہا ہے, تو بھائی پھر اس کا مطلب بت پرستی ہوا. دیکھو مندر کی تعمیر کی ہے تم نے کبھی کسی مسلمان نے, مجھے بتاؤ سمپل سی بات, کوئی مسلمان مندر کی تعمیر کرتا ہے؟ ایک منٹ, میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے, دنیا بھی نہیں مثال نہیں سمجھائیں, ہمارے مسلم کوئی مسلمان میں بھی نہیں سر مثال کو چھوڑیں, کوئی مسلمان مندر کی تعمیر کرتا ہے؟ اس بات کا جواب بعد میں دیا جائے گا. پہلے میں اپنی بات کی تائید کرنے ایک مثال دیتا رہا ہوں. سر مثال چاہیے نہیں سر, سمپل سوال ہے, ہاں یا نا یار. دیکھو سمپل ہاں یا نا میں جواب ہے یار, کیوں جھوٹ بولتے ہو, جلیبی کیوں بناتے ہو جھوٹ؟ یار 1 منٹ دے دو گے تو کیا ہو جائے گا, 1 منٹ دے دو گے تو کیا ہو اچھا جائے گا. چلو ایسا کرو, چھوڑو مثال کو چھوڑو, یہ بتا دو پھر محمد جب 40 سال کا نہیں تھا, مثال کیوں چھوڑ جب دیں, بت اسی پوجک مثال نہیں سے تھا, تائید ہو رہی ہے. تو کیا تھا؟ بہت ایک نارمل انسان کی طرح ایک نیک بخت انسان تھے. اوکے, کیا کس کی پوجا کرتا تھا؟ ایک سچے ایتھیسٹ انسان تھا, تھے. کسی خدا کی پوجا نہیں کرتا, ایتھیسٹ تھا, کیا تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں اس بات کا حوالہ بھی ہے کہ وہاں کے حوالہ مکہ ہے کے لوگ ہمارے نبی کو امین کہا کرتے تھے, اور یار مطلب وہ اس سے وہاں کے فرق نہیں پڑتا. اچھے لوگوں میں شمار ہوتے سنیں تھے. غلط بات ہے, اس زمانے میں جتنے بھی بت پرست لوگ تھے وہ بھی بالکل اچھے تھے, غلط ڈزنٹ نہیں ہے میٹر. ارے بھائی میں نے بھائی, غلط صحیح آج کی کل بات ہم نہیں لوگ کی کسی کو کوئی اگر اچھائی کی دعوت یار. دیتے ہیں, نیک کام کی دعوت دیتے ہیں. اب چینج آف ٹاپک نہیں کرنا, واپس آتے ہیں, ریلیکس, واپس آئیں. دیکھیں مجھے اچھائی برائی سے اس وقت تعلق نہیں ہے. بت پرست بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, اور بت پرست بہت برے بھی ہوتے ہیں, کتے بھی ہوتے ہیں, حرامی بھی ہوتے ہیں, ڈز ناٹ میٹر. مسلمان بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بہت حرامی بھی ہوتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ بت پرستی کر کے اچھائی کر رہا ہے یا وہ ان نون خدا کی پرستش کر کے اچھائی کر رہا ہے. وہ بت پرستی کر کے برائی کر رہا ہے یا ان نون خدا کی پرستش کرتے برائی کر رہا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اچھائی برائی. کوشچن یہاں پہ یہ دیکھیے, ہے, میرا کام آپ کو اگر منوانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرا کام محمد کوئی محمد بات نہیں, صاحب کی آپ نے طرف سے صرف یہ دکھانا ہے, صحیح آپ نے صرف یہ حقیقی دکھانا ہے. پیغام پہنچا دینا ہے. ماننا نہ ماننا آپ کے اوپر ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ, ڈز ناٹ میٹر. لیکن سر اس کا افسوس کی میٹر نہیں بات یہ ہے کرتا. کہ آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ یہ بتا دیں کسی بھی ریفرنس سے, چاہے ضعیف حدیث سے بتا دیں کہ محمد 40 سال سے پہلے کیا تھا. جائیں ضعیف حدیث ہی دے دیں, یہ بتا دیں کہ 40 سال سے پہلے وہ کیا تھا. آپ ثابت کر دو نا کہ کسی نے کہا ہو کہ تم خود مشرک تھے, تم مجھے کیوں کہنے سے فرق نہیں روک پڑتا, رہے ہو. فیک آرگیومنٹ ہے یہ, فیک آرگیومنٹ ہے. نو قرآن نو نو محمد کو نو, کہہ رہا غلط ہے غلط کہ غلط اپنے سن لیں, قرآن محمد کو کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر سے بت نکال دو, کیا کروں؟ غلط. پہلے میرے کیا سوال کا مطلب جواب دیجیے, پھر میں آپ کے سوال قرآن کا جواب محمد کو دوں گا. کہہ رہا ہے اپنے بت نکال دو.
تو آپ اس سے کیا کیا کروں؟ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر قرآن نے محمد کو کہا کہ بت نکال دو، کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ محمد یار صاحب سے بت پرست ہے؟ ابد دیکھو بات یار سنو، میں یہی تو سمجھا رہا ہوں نا کہ اگر نہیں ریئل یہ تھی نہیں، تو آپ محمد سمجھا صاحب. نہیں رہے. بیک سٹیج میں جلیبی سن سن کے تھک گیا ہوں. دیکھو ابد، لسن ٹو می ویری کیئرفلی. اگر محمد بت پرست نہیں تھا تو اس کے گھر میں بھی بت تھے، اس کے گھر کے دروازے میں بھی بت تھے. اس نے اس وقت کے سب سے بڑے مندر جس کا نام کعبہ تھا، جس میں 360 بت تھے، اس کی تعمیر بھی کی اور وہاں پہ بت بھی لگائے. اس کی ماں نے محمد کو سب سے بڑے سے چھوٹے والے بت سمت کے سامنے چرن سے پرش کرائے. اس کے دادا نے محمد کو حبال بت کے چرن سے پرش کرائے. یہ سارا کچھ میں دکھا چکا ہوں، ریفرنس چاہیے میں بھی وہ دوبارہ بھی دکھا دوں گا. پیدا ہونے سے لے کے 40 سال کی عمر تک اس نے بتوں کے آگے چرن سپرش بھی ہوئے، دادا کے تھرو بھی، ماں کے تھرو بھی. جب دوسری وحی آئی، اللہ محمد کو کیا کہہ رہا ہے وحی کے ذریعے کہ اپنے گھر سے بت نکال دے، رائٹ. اس کے علاوہ سنا بھی داؤد کی صحیح حدیث ہے، وہ بتاتی ہے کہ جبرائیل محمد کے گھر داخل نہیں ہوا کیونکہ اس کے گھر کے دروازے کے اوپر بھی بت تھے اور اس کے گھر کے اندر بھی بت تھے. اب بات یہ ہے کہ اتنا سارا ریفرنس یہاں پہ موجود ہے کہ محمد کے پاس بت تھے، پرفیکٹ. آپ نے ان میں سے کسی ریفرنس کو نہیں ماننا کہ محمد بت پوجک تھا، اوکے پرفیکٹ. اب آپ پھر یہ بتا دیں کہ پھر محمد اگر بت پوجک نہیں تھا تو وہ کیا تھا، بس یہ بتائیں اور کچھ نہیں بتائیں پلیز. جلیبی نہیں مجھے کھانی، کھا لیے. I'm done with the جلیبی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر مان لیا جائے آپ کے کہنے کے سوال مطابق کہ نہیں میرے کرے پاس پہلے ریفرنس ہے، میں دے دیں بولنے ریفرنس، دیجیے نا، آپ نے ہم دے کو دیں چیک ریفرنس کر دے کے دیں آپ نے بول لیا، مجھے بولنے دیجیے نا. ریفرنس دے دیں ریفرنس دے دیں. آپ کے کہنے کے مطابق کہ آپ کے پاس ریفرنس ہے کہ محمد صاحب کے گھر میں بت تھا اور ان کے دروازے کے اوپر بت تھا، تو اللہ کے بندے تم یہ بتاؤ مجھے کیا محمد صاحب کے گھر میں صرف محمد صاحب ہی اکیلے تھے اور ان کے گھر میں اور لوگ نہیں تھے؟ نہیں تھے. ایک چیز تو یہ ہے محمد صاحب کے بت پرست نہ ہونے کی. دوسری نہیں وجہ جو تھے سب سے نہیں بڑی تھے وجہ ہے نہیں اہل تھے باطل نہیں کے تھے لیے. نہیں تھے نہیں تھے نہیں تھے. جب محمد کے اوپر وحی آ رہی ہے پہلی، اس وقت اس کے گھر میں ختیجہ تھی، اور ختیجہ بیسیکلی نصرانی تھی، کرسچن تھی، جیسا کہ اس کے کزن بھی جو ہے نا نصرانی کرسچن تھا. تو ایز اے کرسچن ختیجہ جو ہے اپنے گھر میں بت نہیں رکھ سکتی، تو وہ بت بے شک محمد لے کے آیا تھا. آگے چلو. یہ آپ اپنے دماغ سے بول رہے ہو نا؟ نہیں میں وہ اپنے باطل دماغ سے والا نہیں بول رہا، یہ باطل آپ والا لوگوں کے مائنڈ سے. اسکالرز نے لکھا ہے. آپ لوگوں کے اسکالرز نے لکھا ہے محمد کے گھر میں اور کوئی نہیں تھا. کمال کی بات ہے. میرے سوال کا جواب ہے نا کسی اہل باطل کے پاس نہیں. پورے چلو جاؤ 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 پاگل کا بچہ. کسی نے کہا نہیں، کسی لکھنے والے تم لوگ ہو، کسی نے کہا نہیں. کیا بچوں والی بات کر رہے ہو؟ قل یا ایھا الکافرون کیوں آیا تھا؟ قل یا ایھا الکافرون اسی لیے آیا تھا کہ محمد ایک زمانے میں ان کے خداؤں کی obviously پوجا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا یار سال ہمارے خداؤں کی پوجا کر لے، اگلے سال ہم تمہارے خداؤں کی پوجا کر لیں گے. یا ایک مہینے تو ہمارے خداؤں کی پوجا کر لے، اگلے سال ہم تیرے خداؤں کی. تو نے نیا خدا لے آیا، سو وٹ. سورہ کافرون پڑھی نہیں تم لوگوں نے؟